سدرۃ المنتہا، حضور فرماتے ہیں دائیں طرف اس کے بالکل ساتھ ہی جنت ہے، تو میں نے جنت کا نظارہ کیا۔ حضور فرماتے جب میں جنت میں گیا تو میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں چل رہا ہے؟ عرض کیا کملی والے پیغمبر یہ آپ کا غلام بلال ہے، یہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کے چلنے کی آواز جنت کے محلات میں آ رہی ہے۔ یہ ہے مقام حضور کے خادموں کا، یہ ہے مقام اللہ کے عاشقوں کا، کیونکہ بلال حبشی حضور کے آگے آگے چلا کرتے تھے، لاٹھی لے لیتے اور حضور کے آگے آگے چلتے، اور کوئی رستے میں پتھر ہوتا، کوئی نقصان دینے والی چیز ہوتی تو لاٹھی سے ہٹا دیتے، تو اللہ نے بلال کو یہاں پر بھی مقام دے دیا۔ اور پھر جب میرے محبوب جنت میں جائیں گے تو بلال اس وقت بھی آگے ہوں گے، اور جنت کے سب دروازوں سے بیک وقت آواز آئے گی بلال ادھر سے گزر جائیں تاکہ یہ اعزاز ہمیں مل جائے۔ میرے محترم سامعین، یہی مکہ ہے جہاں پر بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، جسم پہ کوڑے پڑ رہے ہیں اور زبان سے آہد آہد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ کوڑا اتنا سخت تھا اگر کسی ہاتھی کی پشت پر بھی پڑ جائے تو اس کی بھی چیخ نکل جائے، اور بلال حبشی صبر کا پہاڑ بن کر آہد آہد کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اور پھر جس دن مکہ فتح ہوا میرے کملی والے پیغمبر نے فرمایا اے بلال آج جوتوں سمیت بیت اللہ کے اوپر چڑھ جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے بیت اللہ بڑی شان والا ہے مگر خدا کا عاشق بیت اللہ سے بھی اونچا ہے۔ اور سیدنا بلال حبشی پھر جوتوں سمیت بیت اللہ پہ چڑھے اور پھر اللہ کا نام بلند کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر بلال کا رنگ کالا ہے تو بیت اللہ کے غلاف کا بھی رنگ کالا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے یہاں چل رہا ہے؟ عرض کیا کملی والے پیغمبر یہ آپ کا غلام بلال ہے، چل رہا ہے مکے کی گلیوں میں اور چلنے کی آواز جنت کے محلات میں آ رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے سیدنا فاروق اعظم کا محل دیکھا، سبحان اللہ ہے، اور حضور فرماتے نور کے گنبد ہیں اس کے موتیوں سے بنا ہوا، میں کچھ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ جب حضور نے آ کر معراج کی تفصیلات بتائیں تو فرمایا عمر میرا جی چاہتا تھا تیرے محل میں اندر داخل ہو جاؤں لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تو بڑی غیرت رکھتا ہے۔ عرض کیا اللہ کے محبوب آپ ضرور داخل ہوتے، میں آپ کے سامنے بھی کوئی غیرت کا اظہار کرتا۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت تک آنے والے جو آپ کے امتی ہیں ان کے جنت کے محلات دکھلائے گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تفصیلات بتائیں حضرات صحابہ کرام کو، فرمایا فلاں عمل کے بدلے میں نے جنت میں تمہارا یہ محل دیکھا ہے، فلاں عمل کے بدلے میں نے جنت میں یہ محل دیکھا ہے، فلاں عمل کے بدلے میں نے جنت میں تمہارا اتنا اونچا محل دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تفصیلات بتا دیں۔ میرے محترم سامعین، ہمارے دیکھنے میں شک شبہ ہو سکتا ہے لیکن جو حضور نے بیان فرما دیا اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور ایمان اسی کا نام ہے۔ ایک صحابیہ حضور کی خدمت میں آئی اور آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب میرا نوجوان اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا ہے، ذرا صبر نہیں آ رہا، کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیں میرے دل کو سکون ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تو یہاں بیٹھی رو رہی ہے اور تیرا بیٹا جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا اگر تو کہے میں اللہ سے درخواست کروں اور حق تعالیٰ بیچ میں سے پردے ہٹا دیں اور تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ جنت میں مزے لوٹ رہا ہے۔ کیا ایمان ہے صحابیہ کا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں مجھے اپنی آنکھوں پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا آپ کے فرمان مبارک کے اوپر یقین ہے۔ آپ نے جو فرما دیا اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، میرے دیکھنے میں شک شبہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ایمان ہے ہی بن دیکھے، جس چیز کے اوپر آپ ایمان لائیں اسی کے اوپر تو ایمان۔ اگر کوئی کہے جی یہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے، جی میرا ایمان ہے میں نے دیکھا ہے، جب دیکھا ہے تو پھر ایمان نہ رہا، یہ تو مشاہدہ بن گیا۔ ایمان تو اس وقت تک ہے جب دیکھا ہی نہیں، اللہ کے محبوب کو دیکھا نہیں ایمان لایا، قیامت نہیں دیکھی، جنت نہیں دیکھی ایمان لائے،
حق تعالیٰ اسی لیے تو فرمائیں گے ہاں بھی جمعہ کا مجمع تھا، کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا دیکھی ہے جنت؟ یا اللہ دیکھی تو نہیں ہے، صرف تیرے محبوب کی زبان مبارک سے سنی ہے، اور یہ روایت در روایت چلتی رہی اور لوگ اس کو سنتے رہے اور جنت کو مانگتے رہے۔ حق تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ یا اللہ اور بھی مانگتے۔ اللہ فرماتے گواہ ہو جاؤ جتنے مانگ رہے تھے میں نے سب کو جنت دے دی۔ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جنت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے تاکہ حدیث پہ پورا عمل ہو جائے نا۔ فرشتے جب جا کے گواہی دیں، ڈائری پیش کریں، یا اللہ آج ملت مسجد میں سارے جنت مانگ رہے تھے، یا اللہ ہم سب کو جنت عطا فرما، سب کا نام جنتیوں کی لسٹ میں درج فرما دیجیے۔ اچھا اور کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہی ہے اور ایمان ہے ان کا، جنت دوزخ برحق ہے، اور وہ پناہ مانگ رہے تھے۔ اچھا جبریل اگر وہ دیکھ لیتے؟ یا اللہ اگر وہ دیکھتے تو اور بھی زیادہ پناہ مانگتے۔ اللہ فرماتے اچھا میں فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں جتنے پناہ مانگ رہے تھے میں نے سب کو جہنم سے پناہ دے دی۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، سب کہو آمین۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں نے جنت کی سیر کی، نظارہ کیا، اپنے غلاموں کے محلات دیکھے، صحابہ کے محل دیکھے، قیامت تک آنے والے اپنا ایک ایک امتی، جب میں نے جنت میں اس کا محل دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے دور سے جہنم کا بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ جہنم میں کیا دیکھا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے آگے چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر